السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عالمہ حفصہ اصغر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اذان کے آداب کہ اذان سنتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اذان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن جو ہے لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہو تب تم بھی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہے، ٹھیک ہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو تم جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہو، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح اذان کا جواب دے گا وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کے ساتھ اذان کا جواب دے گا تو اذان کا جواب دے ٹھیک ٹھیک، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہے، اور اس کے بعد اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگے۔ وسیلہ ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ ایسی چیز ہے کہ جو مجھے یقین ہے کہ مجھے ہی ملے گا، تو تم اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر میرے لیے وسیلہ مانگو، یعنی اذان کے بعد کی دعا جو منقول ہے احادیث میں وہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینا کتنی فضیلت والا ہے کہ اس سے جب اذان کا جواب دینے سے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو ہم کیوں اتنی اچھی اس چیز کو ضائع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آداب کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان دی جا رہی ہو تو اس کو خاموشی سے اور اس کے ادب و احترام کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں یا کوئی لفظ کام کر رہے ہیں، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اذان کا احترام کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر گھر میں عورتیں ہیں کام کر رہی ہیں، تو کام کرتے کرتے بھی اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں بالکل ہی سیدھی ہو کے بیٹھ کے اذان کا جواب دوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کام کرتے کرتے جواب دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے، آپ کام کرتے ہوئے بھی اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اگر کوئی چل رہا ہو اور اذان ہو رہی ہو تو وہ رک کے پہلے اذان کا جواب دے دے۔ یہ اس کی فضائل میں اس کی فضیلت ہے، لیکن اگر آپ بہت ضروری کام ہے اور آپ کر رہی ہیں یا مرد حضرات ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں منع نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ کے اذان کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ تو احترام اپنی جگہ ہے، احترام کے دائرے میں ادب و لحاظ کا رکھتے ہوئے آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہے اور آپ بیت الخلاء نہ جائیں تو اس میں بھی ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس کو خاموشی سے سنا جائے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں رک کے تھوڑی دیر اس کا جواب دے دیں۔ کوئی اتنی بڑی اذان نہیں ہوتی کہ آپ کو گھنٹہ رکنا پڑے، چند منٹ کی اذان ہوتی ہے تو آپ خاموشی سے کچھ احترام میں اس کا اپنے کاموں کو روک سکتے ہیں۔ اسی طرح اذان کے دوران اگر آپ کوئی لغو کام کر رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کسی نے سلام کیا ہے اور آپ اس کا جواب بھی جو ہے اذان کے دوران نہ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اذان کا احترام زیادہ ضروری ہے ان سب چیزوں سے۔ تو کوشش کریں کہ اذان کے دوران جو ہے وہ اس طرح کے کام نہ کیے جائیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اذان کے دوران کچھ کہتے ہیں کہ دوپٹہ لیں یا نہ لیں۔ تو اگر یعنی اذان ہو رہی ہے اور عورتیں جو ہے خواتین وہ احترام میں دوپٹہ پہن کے دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، اپنے آپ کو سر ڈھانپ لیتی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اذان کا احترام میں کرتی ہیں۔ لیکن خواتین کو چاہیے کہ دوپٹہ جو ہے وہ سر پہ ہی رکھنے کی عادت رکھیں تاکہ کوئی بے پردگی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ اذان جو ہے وہ ہو رہی ہے ایک مسجد میں پھر دوسری مسجد میں شروع ہو جاتی ہے تو ہم کس کا جواب دیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے محلے کی جو مسجد ہے، آپ صرف اسی اذان کا جواب دیں۔ تمام اذانوں کا جواب دینا آپ کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے صرف اپنی مسجد کی اذان کا جواب دے دیا تو یہی بہتر ہے اور یہی مستحب یعنی اچھی بات ہے، اور اذانوں کا جواب دے دیں تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو صرف اپنی مسجد کی اذان کا
جواب دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں یا جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو ہمارے گھر کے قریب ہے، اسی مسجد کی اذان کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ اسی کی آواز تیز ہوتی ہے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، باقیوں کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام اذانوں کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اذانیں جو ہیں جیسے ہم ٹی وی پہ سن رہے ہوتے ہیں یا موبائل میں اذان بج رہی ہوتی ہے، تو ان اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اذان نماز کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی، وہ جو ہے یہ وہ ایک ریکارڈڈ چیز ہے، وہ ریکارڈ ہوئی ہے، وہ بولتے رہتے ہیں۔ تو اصل جو اذان کا جواب دینا ہے وہ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، یعنی مؤذن جو اذان دے رہے ہیں۔ اکثر موبائل میں ٹیون لگائی ہوئی ہوتی ہے اذان کی یا ٹی وی میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ امید ہے اذان کے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ حل ہو گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔